السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں رائے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان میل اور فیس بک پیج. آج میں اپنے ولاگ میں بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی پھر متحرک ہونا شروع ہو گئی ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ صدر عارف الوی کی آپس میں کوئی ناراضگی چل رہی تھی، مگر پی ٹی آئی کا وفد آج صدر عارف الوی کو ملا ہے اور انہوں نے پی ٹی آئی چیئرمین کی جو پیغام ہے وہ پہنچایا ہے کہ آپ اپنا کردار ادا کریں الیکشن میں. اب صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ابھی تک یہ قبل از وقت ہوگا. اور دوسرے نگران حکومت نے بھی پی ٹی آئی سے رابطہ کیا ہے. وزیر اطلاعات سرفراز سولنگی صاحب نے، جو ان کے مرکزی رہنما ہیں شفقت محمود صاحب، ان سے رابطہ کیا، ملاقات کی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی الیکشن میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں، تمام پارٹیوں کو الیکشن لڑنا چاہیے. شفقت محمود صاحب نے اپنے گلے شکوے کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی باقی پارٹی ہمیں تو ہر طرح سے بند کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی چیز نہیں دی جا رہی، نہ تو ہمیں کوئی جلسہ کرنے دیا جا رہا ہے، بلکہ ہماری قیادت ساری بند ہے، ہمارے کارکنان کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، ہمارا جھنڈا لہرانے نہیں دیا جا رہا، اور باقی لوگوں کو پورے ملک میں جلسوں کی اجازت ہے. خیر، انہوں نے اپنے گلے شکوے کیے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بالکل صاف اور شفاف الیکشن میں ہم تعاون بھی کریں گے، ہمیں بھی برابری کا ملنا چاہیے جو باقی پارٹیوں کو ملے. نگران وزیر اطلاعات نے یقین دہانی بھی کرائی کہ آپ کو برابری کے ملے گی، آپ کو الیکشن میں پورا حق دیا جائے گا اور آپ کو الیکشن بھی لڑنا چاہیے. تیسری خبر یہ تھی کہ آج پشاور کے ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ابراہیم، انہوں نے بڑی سرزنش کی آج آئی جی کی اور چیف سیکرٹری پشاور کی. انہوں نے کہا کہ ہم جو فیصلہ کرتے ہیں، آپ دوبارہ پی ٹی آئی کے کارکن کو گرفتار کر لیتے ہیں، ہماری جو آرڈر ہے وہ مانے نہیں جا رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ لوگوں کو قانون بتا دیں کہ قانون کیا ہے. کافی سرزنش کے بعد انہوں نے یقین دہانی کرائی. انہوں نے کہا جی ہمیں آپ پہ اعتماد ہے، ان کی یقین دہانی پر، کہ ہم کسی کو اب دوبارہ گرفتار نہیں کریں گے. چیف جسٹس ہائی کورٹ پشاور نے یہ کہا کہ اگر آپ نے دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو آئینی ہاتھوں سے لیں گے، ہم آپ کو قانون پڑھائیں گے کہ قانون کیا کہتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ قانون کے مطابق چلے، قانون جو کہتا ہے اس کے پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. آپ بلا وجہ ہم جس کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، آپ اس کو دوبارہ گرفتار کر لیتے ہیں. آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک بہت بڑی خبر ہے، شاید غلط بھی ہو سکتی ہے، میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے، کیونکہ ان کا ایک خواب تو چکنا چور ہو چکا ہے کہ وہ جو خواب لے کر آ رہے تھے کہ انہیں چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے گا اور پاورفل وزیر اعظم بنایا جائے گا، وہ خواب چکنا چور ہو چکا ہے. وہ کبھی اب چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بن پائیں گے. اس دور میں آگے دیکھا جائے گا جو ہوگا، مگر اس ٹنڈیور میں وہ وزیر اعظم بننے کے اہل نہیں ہیں. دوسرا جو ان کا خواب چکنا چور ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شاید اب پاکستان واپس نہ آئیں. یہ بھی ان کا خواب اور ان کی خواہش جو ہے وہ چکنا چور ہو رہی ہے. یہ ایک خبر ہے، سچ ہے جھوٹ ہے، اس کا فیصلہ 21 تاریخ کو ہوگا، مگر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 100 نہیں 1000% یہ سچ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس 21 تاریخ کو نہیں آئیں گے. اس میں انہوں نے 2 شرطیں مجھے بتائی ہیں. ایک تو یہ جو یہ بیلیں دائر کرنے جا رہے ہیں، ان کو بیلوں میں ریلیف نہیں ملے گا. دوسرا یہ جو انہوں نے اپیل دائر کی ہے نیب کے ریفرنس میں، کہ جو آج سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں اپیل انہوں نے دائر کی ہے کہ وہ جو کالعدم قرار دیا گیا تھا، جو انہوں نے نیب میں ترامیم کی تھی،
وہ ان کے خلاف انہوں نے وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی ہے، وہ بھی شاید ان کے حق میں نہ جائے۔ اور رہی بات اب، کیونکہ ساری پارٹیاں اب مایوسی ظاہر کر رہی ہیں سوائے نون لیگ کے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہے، میرے ذرائع جو میرے سورس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں ان کے چہروں پر بھی مایوسی آپ کو نظر آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔